حضرت علی کرماللہ وجہہ سے جب سوال کیا گیا کہ ذرا یہ بتائیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو سوال کرنے والوں کو یہ اندازہ تھا کہ شاید حضرت علی بہادروں میں سب سے پہلے اپنا نام بولیں گے، لیکن حضرت علی کرماللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اپنی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت علی نے اپنے بچپن کا ایک دردناک واقعہ سنا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرے بچپن کا زمانہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس میں نماز پڑھ رہے تو کفار مکہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ کوئی آپ کو ادھر سے کھینچتا تھا، کوئی ادھر سے کھینچتا تھا، کوئی آپ کو پتھر مار رہا تھا، اور اہل مکہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ ان سے یہ پوچھ سکے تم آخر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو۔ اہل مکہ میں کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ ان کفار مکہ کو اس بدسلوکی سے روک سکے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں جیسے ہی یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، آپ دوڑتے ہوئے آئے دیوانوں کی طرح اور کفار مکہ کو زور سے دھکا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سایہ کر لیا جیسے کہ ایک پرندہ اپنے پروں سے اپنے بچوں پر سایہ کر لیتا ہے، اور آپ نے کہا بدبختو تم ایسے انسان پر ظلم کر رہے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب صرف ایک ہے۔ کفار مکہ کو یہ بہت برا لگا، ان کو غیرت آئی، غصہ آیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وار کرنا شروع کر دیا۔ عقبہ نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا اور اپنی چپل لی اور حضرت ابو بکر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے چہرے پر اس نے اتنے وار کیے کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور پورا چہرہ سوکھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کا چہرہ اتنا سوکھ گیا تھا کہ ہم آپ کے چہرے پر تمیز نہیں کر پا رہے، آپ کی آنکھیں، ناک، ہونٹ، رخسار سب یکساں ہو چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ادفعوا ابا بکر، ادفعوا ابا بکر، ابو بکر کو بچاؤ، ابو بکر کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر کے قبیلے والے آئے اور حضرت ابو بکر کو وہاں سے لے کر چلے گئے اور حضرت ابو بکر کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہوش میں آئے اور آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کی والدہ آپ کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا این محمد، محمد کہاں ہے، میرے محبوب کہاں ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، ان کی خبر سناؤ، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ کس حالت میں ہے، ظالموں نے ان کے ساتھ میں کیا کیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا الیک عن محمد، خبردار جو محمد کا نام لیا، یہ سب محمد کی وجہ سے ہی ہوا۔ کہا والدہ محترمہ آپ نہیں جانتی، آپ یہ جو زخم دیکھ رہی ہیں مجھے اس کا درد نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر تو یہ ہے کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد نہ جانے میرے محبوب کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا۔ کہا تم جاؤ ام جمیل کے پاس جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے پاس جاؤ، شاید ان کو حضور کے بارے میں کچھ خبر ہو۔ حضرت ام جمیل آپ کے گھر تشریف لائیں تو حضرت ابو بکر نے پہلا سوال جو ان سے کیا وہ یہ تھا این محمد، حضور کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، ظالموں نے ان کے ساتھ میں کیا کیا، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سلامت ہیں اور خیریت سے ہیں، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ملی، اطمینان ہوا اور آپ کے دل کو سکون ملا۔ پھر کہا اچھا مجھے حضور سے ملنا، مجھے اسی وقت ان سے ملاقات کرنی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو لایا گیا تو آپ کا چہرہ زخمی تھا، آپ کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، کپڑے خون میں شرابور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کے گلے لگائے اور کہا ابو بکر تم کتنے زخمی ہو چکے ہو، تمہارے چہرے سے خون ٹپک رہا، تمہاری کیا حالت ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ سب چھوڑیں، یہ تو چھوٹی موٹی تکلیف ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ اپنی بتائیں، آپ تو خیریت سے ہیں نا، آپ تو ٹھیک ہیں نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے محبت کی، اس طرح کی دوستی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو اپنے پاس بٹھایا، آپ کی والدہ کھڑی ہوئی تھی، کہا حضور میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ بھی ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہم اہدی ام ابی بکر، اے اللہ ابو بکر کی ماں کو ہدایت عطا۔ ابھی حضور کے ہاتھ نیچے تک نہیں آئے تھے
کہ آپ کی والدہ فوراً پکار اٹھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔